چیز کو سامنے، میں نے کئی دفعہ اس پہ پریس کانفرنس کی، غالباً آپ سے میری نہیں ہو بات نہیں ہو پائی، میں دوبارہ سے ری اسٹیٹ کر دیتا ہوں. جو ہم نے ڈیل کی ہے روس کے ساتھ، اس میں کسی بھی حالت میں کوئی بھی سینیریو ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان کو بے انتہا فائدہ نہ ہو. یعنی کیا چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سے پہلے بھی پیش کی، آج بھی کرتا ہوں. نمبر ایک کہ قیمت ٹرانسپورٹیشن کی اضافی ہے جب روس سے تیل لائے. نمبر دو، قیمت انشورنس کی زیادہ ہے کیونکہ روس کو بین الاقوامی سطح پہ ری انشورنس نہیں ملتی. نمبر تین، جب وہ آپ تیل استعمال کرتے ہیں، خام تیل جو وہ لائٹ نہیں، تھوڑا ہیویئر ہے، اگرچہ وہ لائٹ جو ہم استعمال کر رہے ہیں، روس میں 8 مختلف اقسام کے یا 9 مختلف اقسام کے خام تیل ہیں، جس میں سے یورول جو ہے وہ سیکنڈ لائٹسٹ ہے، اور ہم سیکنڈ لائٹسٹ کیونکہ اویلیبل تھا اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہماری ریفائنریاں جو ہیں وہ عریبین لائٹ پہ بنی ہوئی ہیں، اس وجہ سے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا ہمارا جو بلیک آئل ہے جس کو فرنس آئل کہتے ہیں وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے. مگر اس کو ہم نے ماڈل کیا ہے کہ فرنس آئل بڑھنے کے باوجود، انشورنس کی قیمت بڑھنے کے باوجود، ٹرانسپورٹیشن کی قیمت کے باوجود جو ہم نے ڈیل کیا اس میں پاکستان کو بے انتہا فائدہ ہے، اور کوئی صورتحال نہیں ہے جو اب سامنے ٹیسٹ بھی ہو چکی ہے جس میں پاکستان کو فائدہ نہ ہو. اب بات دوسری ہے سکیل کی. ابھی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں PRL میں. ہم نے پارکو سے درخواست کر دی ہے کہ اگلی مرتبہ دوسری جو ہماری سب سے بڑی ریفائنری ہے ان کے بورڈ سے ہم نے، کیونکہ اس میں اور بھی بورڈ ممبرز ہیں، ان کو درخواست کی ہے کہ اب وہ بھی لینا شروع کر دیں آنے والے وقت میں. تو ابھی تو ہم نے 1,00,000 ٹن لیا ہے. میرا خیال ہے جب یہ جیسے بتدریج اور بڑھتا چلا جائے گا، ہم اس وقت فائنلائز کر رہے ہیں ایک اور اگلے کارگو کے لیے، جیسے ہمارے یہ کارگو استعمال ہو رہا ہے، نئے کارگو کے لیے بات چیت ان سے فائنلائز کر رہے ہیں. تو جیسے یہ بتدریج بڑھتا چلا جائے گا اور ایک روانی سے روسی تیل پاکستان میں آتا چلا جائے گا تو آپ کو اس کے آثار جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے. ابھی نظر اس وجہ سے نہیں، ایسا نہیں کہ آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، مگر وہ فائدہ اتنی تھوڑی کوانٹٹی 1,00,000 ٹن کے اوپر ہو رہا ہے کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ اس وقت قیمت کی شکل میں آپ کے سامنے نہیں آ رہا. اچھی خبریں مل رہی ہیں جی، ایک UAE کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک آذربائیجان کے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے کہا ساتھ کے ساتھ میں جی جی اور اس کے بعد عالمی مارکیٹ میں بھی قیمتیں کم ہیں. جی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ ریلیف جی جی میرے خیال میں ملے گا. دیکھیں 2-3 اہم چیزیں ہوتی ہیں جن میں کچھ خام تیل کی قیمت جو ٹریڈ ہو رہا تھا نیچے آئی، پھر تھوڑی سی اوپر گئی، مگر ٹھیک ہے ابھی ود ان ریزن ہے، ایسی نہیں ہے کہ جس سے بہت زیادہ تکلیف ہو. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے خام تیل کی بین الاقوامی قیمت جس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم تیل خریدنے جاتے تو ڈالر میں خریدتے ہیں، جب پیٹرول پمپ پہ بیچتے ہیں تو روپوں میں بیچتے ہیں، تو ہمارے پاس تھیلیوں میں بہت سے روپے آ جاتے ہیں، پھر ہمیں ان سے ڈالر خریدنے ہوتے ہیں. اگر ڈالر مہنگا ہو جائے تو پھر وہ زیادہ روپے دے کے ہمیں ڈالر خریدنا پڑتا ہے، جس سے ہم بین الاقوامی منڈی میں جاتے ہیں. تو جو اہم چیزیں ہیں وہ بین الاقوامی قیمت ہے اور روپے اور ڈالر کا تناسب ہے، دوسری اہم چیز. اور تیسری جو ہے کہ ہم کس بھاؤ پہ ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. آپ نے جیسا کہا کہ بین الاقوامی سطح پہ قیمتیں کچھ نیچے آئیں، پھر تھوڑا اوپر گئیں، مگر ٹھیک ہے سٹیبل ہیں. دوسرا، ابھی پچھلے دنوں ڈالر اور روپے کے تناسب میں بہتری آئی ہے، جو اب آنے والے وقت میں آپ اس کے آثار آپ کے سامنے آئیں گے. یہ دوسری بات. اور تیسری بات یہ کہ جو ہم ڈیلز کر رہے ہیں، ہم اس وقت 2 پیٹرول کے کارگوز کی شپس کی ڈیل کر رہے ہیں G2G کی بنیاد پہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ، جو فائنل سٹیجز پہ. ہم نے اپنا کاغذ بھیج دیا ان کی کنسیڈریشن کے لیے. ایک کارگو جو ہے ہم ڈیل کے خد و خال طے کر کے آ گئے ہیں آذربائیجان سے، وہ بھی پیٹرول کی ڈیل ہے. ان دونوں ڈیلز میں G2G اگریمنٹ جیسا ہمارا ڈیزل کے لیے کویت سے ہے، اسی طرز پہ ہم نے یہ ڈیلز سٹرکچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمیں جو پریمیم دینا پڑتا ہے، جو پچھلے دنوں ڈیزل کا پریمیم $18 ہو گیا تھا، $20 بھی ہو گیا تھا، وہ جب آپ یہ ڈیلز کرتے ہیں تو آپ کو پریمیم پہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، تو آپ کو $6, $7, $8 کا ہر بیرل پہ ڈسکاؤنٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے جو عوام کو پاس ہوگا. تو یہ 2 ڈیلز ہیں. پھر آپ کو LNG کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ ہم نے ڈیل کے خد و خال مکمل کر دی ہیں، وہ بھی سائن ہونے والی، جس میں 1
لو کاسٹ کارگو جو ہے وہ ہر مہینے پاکستان کو آفر کریں گے. پاکستان کی مرضی, اگر اس کے بارے میں آتا ہے, اگر اس کے پاس وہ ڈالرز ہیں, اگر اس کو ضرورت ہے, اگر یہ سستا ترین فیول ہے تو وہ خرید لے. تو ان تمام چیزوں کے ذریعے بتدریج قیمت فیولز کی, تمام فیولز کی نیچے لائی جا رہی ہے. کہیں بھی پی ٹی آئی یا پاکستان کا ذکر میں نے بھی نہیں کیا. تو آپ لوگ سارے ٹارگٹ نہیں یار, نہیں میں بتا